گرینل صاحب جو ہیں جنہوں نے ایک اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا ہمارے یہاں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے، تو یعنی ایک تو وہ بھی وقت آیا تھا کرن کہ یہ ہمارے پورے نیوز سائیکل پہ چھا گئے تھے، ہر ہیڈ لائن، ہر پروگرام، ہر چیز اس کے اوپر ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ ٹویٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی ہیں ساری تقریباً پاکستان کے حوالے سے، تو وہ ٹویٹس ڈیلیٹ ہونا اور یہ جو بیچ صاحب ہیں ان کا کہنا کہ جی وہ تو کہتے ہیں مجھے گمراہ کر دیا گیا تھا، یہ دونوں بڑے انٹرسٹنگ، ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ان دونوں چیزوں کی۔ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فہد صاحب، آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا۔ سر اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اگر آپ صرف یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان ٹویٹس کے ڈیلیٹ ہونے کو اور ایک کاروباری شخصیت کے پاکستان آنے کو، اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کو دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے انٹرلنک نظر آتی ہیں، اور وہ اس کے فیکٹس بڑے انٹرسٹنگ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں ایسا سننے میں آتا ہے اور ہمارے بہت ہی بہترین جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک پریشر ان کا امریکن چیپٹر سے آ رہا ہے کہ جو آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم جو کچھ امریکہ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں تعطل آتا ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے یا ریاست کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے اسٹیبلٹی کی، اور اسپیشلی جو معاشی استحکام کی ریاست کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں ہمیں ایک بڑا ایک پازیٹیو یہ جسٹر نظر آتا ہے کہ وہ چاہے ہمیں نظر آئے کہ وہ آفیشل ان کا دورہ ہو رہا ہو یا ان کا بغیر کسی آفیشل کے دورہ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہوں اور پاکستان کی معیشت کے لیے یا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اس چیز کے لیے لابنگ کی جا رہی ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ایسی اچھی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہاں لابنگ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اسی لیے شاید بڑا ان کا وہ ان کی باتیں جو ہے بہت اشارہ کافی ہے، وہ اسی لیے ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی کل سے جو ہے وہ ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہیں، اور میں یہ دیکھ بھی رہا تھا، آپ نے بھی دونوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑی اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور جو تحریک انصاف والے جو پہلے گرینل کی ٹویٹس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بھنگڑے ڈال رہے تھے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں کون آدمی ہے، یہ تو بالکل کوئی لائٹ ویٹ سا ہے۔ تو آبویسلی وہ امریکہ میں جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ کیونکہ امیدیں تو جڑی ہوئی نا، انیکا امیدیں تو جڑی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے، کیونکہ باقی تو کارڈ اب ختم ہو گئے، لیکن وہ جو باقی کارڈ ہیں میں ذرا ان پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ مذاکرات تو فارغ ہو گئے انیکا، آج پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پھر سے ان کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر سے مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے جو بیرسٹر گور کا بھی آ گیا ہے بیان کہ جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور۔ اب تحریک انصاف جا رہی ہے جارحانہ روٹ پر، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جارحانہ روٹ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نئی ایک حکمت عملی ہے، یہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ نئی جدوجہد شروع ہو رہی ہے، یہ جارحانہ سیاست تو پچھلے 1 سال سے بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے نا، یہ جو دھرنے ہو رہے تھے اور جو اسلام آباد پہ لانگ مارچ ہو رہا تھا وہی تھا نا، تو اب کیا اس باری کوئی زیادہ ہو جائے گا، کوئی یعنی ڈیفرنٹ طرح کا سڑک گرم کرنے کا طریقہ ہوگا؟ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ از دس نیو اسٹریٹجی یا بس وہی پرانی باتیں ان کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے؟ فہد صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس ٹائم پر اپوزیشن، ایجیٹیشن والی اپوزیشن کرنا ہی ان کی بقا کی ضامن ہے، کیونکہ اگر وہ ایجیٹیشن والی اپوزیشن نہیں کرتے تو پھر سب پوچھتے ہیں کہ خان تو جیل میں بیٹھا ہے، یا سارے لیڈر جو ہیں یہ خان کے نام کے اوپر اپنی عزتیں کما رہے ہیں اور اس کو جیل میں پڑا رہنے دے رہے ہیں۔ بیکاز یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ جو فالوورز ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، جب وہ کسی طریقے سے بلائنڈ فالوئنگ پر آ جاتے ہیں یا شخصیت پرستی پر آ جاتے ہیں تو وہ ایون اپنی لیڈرشپ کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈران پر جتنا سوشل میڈیا کا اس ٹائم پر پریشر ہے، شاید ہی آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے یہ فیس کیا ہوگا۔ اسی لیے نہیں کہ جو ہارڈ لائنر اور وہ جو انہوں نے کل ذکر کیا نا انہوں نے جنید اکبر صاحب نے کہ جی وہ اب ہومیوپیتھک لیڈرشپ جو ہے وہ فارغ ہونے لگی ہے اور ہارڈ لائنر سامنے آنے لگے ہیں، تو سوشل میڈیا تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ بڑا ہارڈ لائنر آلریڈی ہے۔ ایبسولوٹلی۔ اب میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں جو کہ میری بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات ہوئی ہے۔
پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز سیاسی حل کی طرف، بہت سارے لیڈرز ہاں سیاسی حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہو چکے ہیں، کچھ کے بقول بشرا بی بی کے ہاتھوں اور کچھ کے بقول اپنے فالوورز کے ہاتھوں کہ وہ سیاسی حل نہیں بلکہ ایجوٹیشن کا حل نکالیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ڈی چوک والا یہ 26 نومبر والا معاملہ ہوا ہے تو اس ٹائم پر عمران خان صاحب نے باقاعدہ سنجانی کا وہ گو ہیڈ دے دیا تھا، جی جی ڈی چوک پر آنا ان کا ڈیسیجن نہیں تھا۔ ہاں سو ناؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، انفارمیشن گیپ ہے، جس کی وجہ سے بھی اس ٹائم پر لیڈران جو باہر ہیں ہاں ان کو اکاؤنٹبل ہونا پڑ رہا ہے۔ بالکل۔ سو اور آنے والے دنوں کے اندر ہم ایجوٹیشن دیکھیں گے، لیکن وہ ایجوٹیشن ویسی نہیں ہوگی جیسی پہلے ہے۔ اچھا اب کی بار ہاں سول باڈیز کو ایڈ کریں گے اپنے ساتھ، کیا کریں گے؟ باڈیز کو ایڈ کریں گے، وہ وکلا کی طرف جائیں گے، وہ اچھا ڈاکٹرز کے ہاں، پاس یعنی کہ جائیں وہ گے۔ پورا اس کو اپنا جو ان کا دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ۔ کرن، یہ جو انیکا بھی ذکر کر رہی تھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب ان کی ڈیول اسٹریٹجی ہے کہ سڑکیں بھی گرم کرنی ہے لیکن اکیلے گرم نہیں کرنی، اس میں وکلا کو بھی انوالو کرنا ہے، اس میں دوسری جماعتوں کو بھی لے کے آنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی سے بات کر رہے ہیں، اختر مینگل سے بات کر رہے ہیں، جی ڈی اے سے بات کر رہے ہیں، تو خواہش تو ان کی یہی ہے جس طرح انیکا کہہ رہی تھی کہ ان میں سے کیا کوئی چیز میں سے کیا سر، سو سوری ٹو انٹرپٹ یو، ان میں سے کوئی بھی چیز کیا پاکستان تحریک انصاف سے پہلی بار ہو رہی ہے؟ کیا وہ پہلی بار کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات انہوں نے 26 نومبر سے پہلے بھی کی تھی، اس سے پہلے بھی وہ وکلا برادری کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے 26 نومبر کی فائنل کال کی تاریخ دے دی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا، دیگر پارٹیز کی طرف سے بھی، دیگر لوگوں کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو بات ہم سے کی تھی لیکن وہ اپنی سولو فلائٹ لے کر نکل گئے۔ تو سر یہ آج سے 10 سال پہلے یہ بالکل کہا جاتا تھا اور ہم بھی بار بار کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ایجوٹیشن کی اور اپوزیشن کی سیاست سوٹ کرتی ہے، ان کو یہ پالیٹکس سوٹ کرتی ہے، اور ابھی بھی پچھلے جس وقت وہ خود حکومت میں تھے اس وقت بھی وہ ایک طریقے سے اپوزیشن کی سیاست کر رہے تھے، لیکن حکومت ختم ہونے کے بعد بھی جس طرح سے انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کی اور آج تک وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے سوائے وہ ایک پاپولیرٹی کے اوپر کھیلتے ہیں کہ جی ہمارے خان کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تک آپ دیکھ لیجئے صرف لوز کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ابھی بھی اگر یہ مذاکرات کی طرف جاتے اور اگر یہ ان کی طرف سے یہ ڈیسیجن نہ لیا جاتا کہ 28 جنوری سے پہلے ہی یہ بیک آف نہ کر جاتے تو شاید حکومت کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات موجود تھی کہ اگر حکومت ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں دے رہی، کم از کم کوئی اور کمیٹی اور ایسی ہی ایگزیکٹلی کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بنی تھی پی ایم ایل این کے لیے جس وقت یہ لوگ گئے تھے مذاکرات میں، اسی طرح کی کوئی کمیٹی بن جانی چاہیے تھی یا بنا دیتی حکومت، لیکن انہوں نے وہاں سے بیک آف کیا۔ اب سر اگر سڑکیں گرم ہوتی ہیں، صرف ایک جملہ کمپلیٹ کرنے دیجئے گا، اب اگر سڑکیں گرم کی بھی جاتی ہیں، آتے بھی ہیں، تو سر اگین وہی ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ کے پی کے سے لوگوں کو نکال کر لے کر آئے ہیں، ادروائز پہلے بھی ہم نے دیکھا وہ چاہے آپ اوپر جو آپ کی صدارت ہے، لیڈرشپ ہے، آپ اس کو تبدیل بھی کر دیں، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے بھی پنجاب سے کراؤڈ اس طرح سے نہیں نکلا تھا، سندھ سائڈ سے کراؤڈ اس طرح سے نہیں نکلا تھا، تو اگر اب بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کرے گی کہ وہ باہر نکلیں 8 تاریخ کی جس طرح سے ان کی بات بھی کی ہو رہی ہے اور وہ پھر باہر نکلنے کا اعلان بھی کریں، تو اگر وہ باہر نکلتے بھی ہیں تو اسی طرح کی چیزیں ہوں گی جو پہلے ہوئی ہیں، لوگ شاید اس طرح سے اب انگیج نہیں ہو پائیں گے۔